اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ہوتے۔ یہ پل تھا اور پل کے نیچے سینکڑوں قبریں تھیں۔ حرم شریف کے مینار دائیں ہاتھ تھے، بائیں ہاتھ سڑک تھی اور سڑک کے دوسری طرف قبرستان کا باقی حصہ۔ حضرت خدیجہ کا روضہ دوسرے حصے میں تھا۔ پل سے وہ حصہ دکھائی نہیں دے رہا تھا، لیکن ہمیں روضے کی خوشبو آ رہی تھی۔ پل کے نیچے سینکڑوں قبروں میں صحابہ کرام بھی آرام فرما رہے تھے، تابعین بھی اور تبا تابعین بھی۔ مکہ کے لوگ اس جگہ کو معلقہ قبرستان کہتے ہیں۔ حضرت خدیجہ اسی قبرستان میں آرام فرما رہی ہیں۔ میرے حضور نے اپنی جوانی کے سارے سال اور بڑھاپے کے چند برس حضرت خدیجہ کے ساتھ بسر کیے تھے۔ آپ نے جب حضرت خدیجہ سے عقد فرمایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 25 سال کے تھے اور حضرت خدیجہ 40 برس کی۔ حضرت خدیجہ کا انتقال 65 سال کی عمر میں ہوا۔ آپ نے ان کے ساتھ 25 سال گزارے تھے۔ اس شادی نے دو نئے اصول متعارف کرائے تھے۔ ایک، جوان مرد اپنے سے زیادہ عمر کی خاتون سے شادی کر سکتا ہے۔ آپ کے اس عقد سے قبل عرب کم عمر خاتون سے عقد کرتے تھے، لیکن آپ نے یہ روایت توڑ دی۔ آپ نے ثابت کر دیا اچھی ازدواجی زندگی کے لیے عورت کا کم عمر ہونا ضروری نہیں ہوتا، اچھا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ دو، حضرت خدیجہ آپ کی محسن تھیں۔ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس وقت ساتھ دیا تھا جب آپ مکہ کے کمزور ترین لوگوں میں شمار ہوتے تھے۔ آپ کے پاس روپیہ پیسہ تھا، جائیداد تھی اور نہ ہی کھانے پینے کا مناسب بندوبست۔ حضرت خدیجہ مکہ کی متمول ترین خاتون تھیں۔ آپ بیوہ تھیں، تجارت کرتی تھیں اور آپ کسی مناسب، ایماندار اور اچھے انسان کی تلاش میں تھیں۔ آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں یہ ساری خوبیاں نظر آئیں۔ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ مانگ لیا۔ یہ اللہ کے نبی پر احسان تھا اور آپ کے رب نے اس احسان کو ہمیشہ یاد رکھا۔ حضرت خدیجہ جب تک حیات رہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرا عقد نہیں فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولاد بھی حضرت خدیجہ ہی سے عنایت کی۔ آپ نے حضرت خدیجہ کے ساتھ 30 سال گزار کر ثابت فرما دیا، اگر کوئی انسان دوسرے انسان پر احسان کرے تو انسان کو اپنے محسن کا احسان ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، اس کا دل نہیں دکھانا چاہیے۔ حضرت خدیجہ وصال کے بعد معلیٰ کے قبرستان میں دفن ہوئیں اور آپ کا روضہ مبارک اس پل کے بائیں ہاتھ تھا اور ہمیں اس وقت اس پل پر روضے کی خوشبو آ رہی تھی۔ حضرت خدیجہ کا روضہ پہاڑ کی گھاٹی میں ہے۔ آپ کے روضے سے معلیٰ کا قبرستان شروع ہوتا ہے اور دو سڑکوں، دو پلوں کے نیچے سے ہوتا ہوا حرم شریف کے مشرق تک چلا جاتا ہے۔ قبرستان کے چاروں طرف 7-8 فٹ کی اونچی دیوار ہے۔ آپ دیوار کے ساتھ چلتے ہوئے قبرستان کو صرف محسوس کر سکتے ہیں، دیکھ نہیں سکتے، حتیٰ کہ آپ یوں شکل میں چلتے ہوئے اس پل پر پہنچ جاتے ہیں جس پر آپ کو ایسا 40 فٹ لمبا جنگلہ مل جاتا ہے جہاں سے آپ قبرستان دیکھ سکتے ہیں۔ ہم اس وقت 40 فٹ کے اس جنگلے پر کھڑے تھے اور ہمارے سامنے صحابہ کرام کی آرام گاہیں تھیں، لیکن یہ جگہ محض صحابہ کرام کی آرام گاہ نہیں تھی۔ یہاں کچھ ایسی سسکیاں، کچھ ایسی آہیں اور کچھ ایسی چیخیں بھی دفن تھیں جن کی آواز سن کر شاید اور شاید اللہ تعالیٰ نے اپنا آخری نبی اس نامہربان زمین پر اتارا تھا اور اس نبی نے ان چیخوں، ان آہوں اور ان سسکیوں کا سلسلہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا۔ یہ جگہ بعثت سے قبل مکہ کی بچیوں کا زندہ قبرستان ہوتی تھی۔ مکہ کے کافر یہاں اپنی بچیوں کو زندہ درگور کرتے تھے۔ یہ لوگ معصوم بچیوں کو سامنے بٹھا کر قبر کھودتے تھے، پھر اس بچی کے ہاتھ میں گڑیا دے کر، اسے مٹھائی کا ٹکڑا تھما کر، اسے نیلے پیلے سرخ رنگ کے کپڑے دے کر اس قبر میں بٹھا دیتے تھے۔ بچی اسے کھیل سمجھتی تھی، وہ قبر میں کپڑوں، مٹھائی کے ٹکڑوں اور گڑیاؤں کے ساتھ کھیلنے لگتی تھی، اور پھر یہ لوگ اچانک اس کھیلتی، مسکراتی اور کھلکھلاتی بچی پر ریت اور مٹی ڈالنے لگتے تھے۔ بچی شروع میں اسے بھی کھیل سمجھتی تھی، لیکن جب ریت اس کی گردن تک پہنچ جاتی تھی تو وہ گھبرا کر اپنی ماں، اپنے والد کو آواز دینے لگتی تھی، لیکن ظالم والد
مٹی ڈالنے کی رفتار میں اضافہ کر دیتا تھا۔ بچی چیختی تھی، چلاتی تھی، منتیں کرتی تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خدا کو آوازیں دیتی تھی، لیکن ظالم باپ بچی کو زندہ دفن کر دیتا تھا۔ یہ لوگ اس قبیح فعل کے بعد واپس جاتے تھے تو ان مظلوم بچیوں کی سسکیاں گھروں کے دروازوں تک ان کا پیچھا کرتی تھیں، لیکن ان ظالموں کے دلوں پر تالے تھے، ان کے دل نرم نہیں ہوتے تھے۔ بعض ایسے لوگ بھی تھے جن سے اسلام قبول کرنے سے پہلے ماضی میں یہ غلطی ہوئی تھی۔ ایک نے واقعہ سنایا، میں اپنی بیٹی کو قبرستان لے جا رہا تھا، بچی نے میری انگلی پکڑ رکھی تھی، وہ باپ کے لمس کی وجہ سے خوش تھی، وہ سارا راستہ اپنی توتلی زبان میں میرے ساتھ باتیں کرتی رہی، وہ مجھ سے فرمائشیں بھی کرتی رہی اور میں سارا راستہ اسے اور اس کی فرمائشوں کو بہلاتا رہا۔ میں اسے لے کر قبرستان پہنچا، میں نے اس کے لیے قبر کی جگہ منتخب کی، میں نیچے زمین پر بیٹھا اور اپنے ہاتھوں سے ریت اٹھانے لگا۔ میری بیٹی نے مجھے کام کرتے دیکھا تو وہ بھی اپنے کام میں لگ گئی، وہ بھی اپنے ننھے ہاتھوں سے مٹی کھودنے لگی۔ ہم دونوں باپ بیٹی ریت کھودتے رہے۔ میں نے اس دن صاف کپڑے پہن رکھے تھے۔ ریت کھودنے کے دوران میرے کپڑوں پر مٹی لگ گئی۔ میری بیٹی نے کپڑوں پر ریت دیکھی تو اس نے اپنے ہاتھ جھاڑے، اپنے ہاتھ اپنی قمیض کے ساتھ پونچھے اور میری قمیض سے ریت جھاڑنے لگی۔ میں اس کی قبر کھود رہا تھا اور وہ میری قمیض سے ریت جھاڑ رہی تھی۔ قبر تیار ہوئی تو میں نے اسے قبر میں بٹھایا اور اس پر مٹی ڈالنا شروع کر دی۔ وہ بھی اپنے ننھے ہاتھوں سے اپنے اوپر مٹی ڈالنے لگی۔ وہ مٹی ڈالتی جاتی تھی، کہکہا لگاتی جاتی تھی اور مجھ سے فرمائشیں کرتی جاتی تھی، لیکن میں دل ہی دل میں اپنے جھوٹے خداؤں سے دعا کر رہا تھا، تم میری بیٹی کی قربانی قبول کر لو اور مجھے اگلے سال بیٹا دے دو۔ میں دعا کرتا رہا اور بیٹی ریت میں دفن ہوتی رہی۔ میں نے آخر میں جب اس کے سر پر مٹی ڈالنا شروع کی تو اس نے خوف زدہ نظروں سے میری طرف دیکھا اور مجھ سے اپنی توتلی زبان میں پوچھا، ابا، آپ پر میری جان قربان، آپ مجھے ریت میں کیوں دفن کر رہے ہیں؟ میں نے اپنے دل کو پتھر بنا لیا اور دونوں ہاتھوں سے تیزی سے قبر پر ریت پھینکنے لگا۔ میری بیٹی روتی رہی، چیختی رہی، دہائیاں دیتی رہی، لیکن میں نے اسے ریت میں زندہ دفن کر دیا۔ یہ وہ نقطہ تھا جہاں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ضبط جواب دے گیا۔ آپ کی ہچکیاں بند گئیں، داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی اور آواز حلق مبارک میں گولا بن کر پھنسنے لگی۔ وہ شخص دھاڑے مار مار کر رو رہا تھا اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہچکیاں لے رہے تھے۔ اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا میرا یہ گناہ بھی معاف ہو جائے گا؟ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے اشکوں کی نہریں بہہ رہی تھیں۔ مجھے اس پل پر اس بچی اور اس جیسی سینکڑوں ہزاروں بچیوں کی آہیں سنائی دے رہی تھیں، اور میں کہہ رہا تھا، کیا ہم پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اتنا احسان کافی نہیں؟ کیا یہ کافی نہیں آپ نے ہمیں اس گناہ سے بچا لیا؟ آپ تشریف نہ لاتے تو ہم میں سے نہ جانے کون کون اس گناہ میں شریک ہوتا، ہم میں سے کون کون اپنی بچیوں کا قاتل ہوتا۔ میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہم پر یہ احسان ہی کافی ہے۔ ہم وہاں کھڑے تھے اور حرم کے میناروں سے عشاء کی نماز کا بلاوا آ رہا تھا، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح۔ ہمیں اللہ کا گھر فلاح کی طرف بلا رہا تھا۔ ہم نے معلیٰ کے قبرستان میں دفن پاک روحوں کے ایصال ثواب کے لیے ہاتھ اٹھائے، اللہ کے حضور شکر ادا کیا، ہمیں اس نے فلاح اور سلامتی کے مذہب میں پیدا کیا، اور حرم شریف کی طرف چل پڑے۔ حرم شریف کے مینار ہمارے رہنما تھے، میرے بال بکھرے تھے، چپلوں کے بندھن نکلے ہوئے تھے، ایڑیوں کا آدھا حصہ گرم سڑک سے رگڑ کھا رہا تھا اور آنکھوں میں آنسوؤں کی دھندلاہٹ تھی۔ میں فلاح کے راستے پر لڑکھڑا لڑکھڑا کر چل رہا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کر رہا تھا، آپ نے ہم پر کتنی مہربانی فرمائی، آپ نے ہم پر کتنا کرم کیا، آپ نہ ہوتے تو ہم کیا ہوتے، آپ نہ ہوتے تو ہمارا کون وارث ہوتا، آپ نے ہمیں بچا لیا اور ہماری بچیوں کو بھی۔ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تو نے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیے اور ہمیں ان کی امت بنایا۔
ہم برے ہیں لیکن تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں، تو اچھے نبی کے صدقے ہمیں معاف کر دے۔